اللہ سے دوستی لگاؤ. اور کتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ. ایک قطرہ آنسو، یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے. لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا ایک قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے، باہر نہ نکلے، اتنا دے دے میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں گا. ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے. میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی. دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے. مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں، یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا. میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو؟ چلو ہم تو دوست ہیں. میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا، منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی، منتیں کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوشامدیں کروائے گی، پھر معاف کر. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الیہ. ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی. اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے جا اب تیری توبہ تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے اسموں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے. تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے، اور پھر ہم جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے. تو وہ کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال، اس عمر میں تیری توبہ. اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید. جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آ جا تیرے تو مینو اڈیکا ہیں، تو کدے آؤں ہوں تھی کتنے آؤں؟ آ جا میرا بندہ، تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہو جائیں. کدے نکل گیا ہوں، کتنے ٹر گیا ہوں، کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید. کوئی ہے بتاؤ، کوئی ہے ایسا؟ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی بیگم، کوئی خاوند، کوئی باپ، کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم مرحبا؟ اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نبیوں کا محتاج نہیں، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، اس کو منانے جو اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا. شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا. 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے. 1 لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے. جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا، ڈیل کر کے لایا ہوں. تو وہ روتے بولی کفل طوائف نہیں ہوں، غریب ہوں، مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا ہے. میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی. جب مالدار لوگ اپنے دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں. وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی. اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں، وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں، ویسے یور آنر رہتے ہیں.
ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے۔ جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب پی، زنا کرے۔ جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتابوں کو، جلا دو اپنی میراث کو، جو کرنا پھر جو مرضی کرو، بھلا دو حسین کی قربانی کو۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی، وہ لڑکی رونے لگی، کفل عزت دار ہو، مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے۔ تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا، جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت میٹا، ہدیہ 60 دینار، 1 لاکھ رینڈ بنتا ہے، جا اپنی غربت میٹا اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ، وہ مر گیا۔ اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پردہ ہے، مر گیا، کیسے مرا، کس حال میں مرا، کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں۔ کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دینا تھا، وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا، یہ ایسا انسان تھا، لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا۔ اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہے، اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے۔ کل تک تو بھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے، آؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ سب کچھ تھا۔ اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں؟ ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا، اور موت نے مہلت نہیں دی۔ خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا، اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ، یہ اللہ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو۔ اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ یہ راڈ ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا میری بات؟ ایک اب اللہ کی سنو، ان استقالنی عقلت له، میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا، 1 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ۔ جب ٹوٹے آیا، جب ٹوٹا آیا، جب ٹوٹا آیا، اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10,00,000ویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں، پرزے پرزے ہو گیا۔ میرا لگا تھا عقل تو لا، جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ ان کو بھی نہیں پتا چل، جو یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یہ بھی سمجھے گئے اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں، یہ تو ہے ہی سلامتی والی توبہ۔ یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔